یہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا، اور جو بات چیت کر رہا ہوں یہ بھی اللہ ہی کروا رہے ہیں، میں خود نہیں کر رہا۔ تو اللہ سائیں اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مجھے اور کچھ بھی پسند نہیں ہے، صرف اور صرف مجھے اپنے محبوب کے طریقے والی زندگی پسند ہے۔ مولوی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، جو میرے محبوب میرے یار والی زندگی گزار کے آئے گا اس کو میں انعام دوں گا، اور مجھے کوئی بھی زندگی گزارنی اپنی من چاہی کسی کے بتائی ہوئی مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودے والے ہمارے ایک بزرگ تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کتابوں میں پڑھنا، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودے والے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے۔ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب بھی اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودے والے بھی۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودے والے رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن شریف روزانہ ختم کیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا سننا، ایک ہوتا ہے دیکھنا۔ ہم نے ان کو دیکھا، ان کے چہرے پہ نظر نہیں ٹکتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، جب آخری عمر کا حصہ آیا ان کا تو ان کے منہ میں کوئی دانت نہیں رہا، اور جب منہ میں دانت کوئی نہیں ہوتا تو پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے کئی بابے دیکھے ہوں گے، وہ صحیح طرح الفاظ ادائیگی نہیں ہوتی، تو اس وقت حضرت پھر اونچا سنتے تھے، تو کانوں میں آلہ لگایا ہوا تھا اور ایک حافظ جی سنا رہے تھے 5 سپارے، وہ تھک جاتا تھا تو دوسرا سناتا تھا۔ اس طرح حضرت رمضان شریف میں اپنا قرآن شریف پورا کیا کرتا تھا۔ یہ ہے، ایک ہے باتیں پڑھی ہوئی، ایک ہے دیکھی ہوئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ہماری یہ جو نشست ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ میں اور آپ ہم سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ وہ زندگی جو اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی پسند نہیں، محمد عربی والی زندگی، ہماری زندگی اس کے ساتھ میچ کتنی کرتی ہے۔ حضرت یہ دیکھنا کہ میری اور آپ کی زندگی اس زندگی کے ساتھ میچ کتنی کرتی ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا کہ عائشہ کی بھی ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا۔ دو چار دن ٹھہر کے پھر وہ آیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا عائشہ کی ہے؟ فرمایا نہیں عائشہ کی نہیں ہے۔ پھر 2-3 دن ٹھہر کے آیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا عائشہ کی بھی ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، میرے پاس وسائل ہی نہیں تھے، میرے پاس اتنی گنجائش تھی کہ میں آپ کا کھانا پکاؤں۔ کیا ایسی زندگی ہمیں پسند ہے؟ نہیں پسند ہے، نہیں پسند ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے فوراً بعد تشریف لے جاتے تھے، دعا نہیں مانگا کرتے تھے۔ تو دوسرے صحابہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس طرح دعا سے پہلے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات محسوس کی اور دیکھ لیا، پھر اس کو بلایا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو میں چادر لے کے آیا ہوں نا، یہ جب چادر ہمارے گھر میں ایک ہے تو میں واپس جا کے اپنی اہلیہ کو دیتا ہوں، پھر وہ نماز پڑھتی ہے۔
آقا خاموش رہے. پھر شام سے چادریں آئیں مال غنیمت میں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سب سے پہلے ان کو چادریں دیں. وہ جب گھر لے کر کے گئے تو اہلیہ محترمہ نے پوچھا یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ فرمایا میرے آقا نے مجھے دی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدیہ دیا ہے. فرمایا کہ تو نے کوئی بات ضرور کی ہوگی. ان کا نہیں، میں نے کوئی نہیں کی، آقا نے پوچھا تھا تو میں نے عرض کر دیا کہ چادر ایک تھی. تو اماں جی رونے لگ گئی کہ تو نے میرا اور میرے اللہ کا پردہ فاش کر دیا. کیا ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی ہیں؟ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، میری اماں مجھے کہتی تھی بیٹا ناشتہ بیٹا کرنا ہے، جی تو پھر مسجد میں پہلے پڑھ کے آؤ اگر ناشتہ کرنا ہے تو، اگر پڑھ کے نہیں آؤ گے تو ناشتہ نہیں ملنا. میری اماں ان پڑھ تھی.